الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين۔ عزیز سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ الجائزہ یا چاند رات۔ یہ جو رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو رات ہوتی ہے، جس کے اگلے دن جو ہے وہ عید ہوتی ہے، تو اس رات کے بارے میں بڑے لوگ جو ہیں وہ یا تو جانتے نہیں کہ یہ کتنی فضیلت والی رات ہے، یا لوگ جان بوجھ کر جو ہے اس قیمتی رات کو ضائع کر دیتے ہیں، چونکہ یہ رات جو ہے اس کو حدیث میں کہا گیا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے، لیلہ کا مطلب رات اور جائزہ کا مطلب ہے انعام، یعنی جب انعام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مزدور سارا دن کام کرتا ہے اور پھر مغرب کے ساتھ یا جب اس کا دن جو ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے، تو یہ رات جو ہے وہ مزدوری لینے کی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی ان کی اللہ کی ذات جو ہے وہ کریم ہے، اتنی رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ اس رات ان کے اوپر بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو محنت سے اپنا سود کاتے پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یعنی اس عورت کی مثال دی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جو بڑی وہمی تھی، جو خود بھی سارا دن سود کاٹتی رہتی اور اپنی جو ملازمیں تھیں خادمیں ان سے بھی کٹواتی رہتی اور آخر میں سب کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو یہ مثال دی گئی کہ آپ لوگ سارا مہینہ محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس رات کو جب انعام لینے کی باری آتی ہے تو اس رات کو جو ہے وہ آپ ضائع کر دیتے ہیں، یا مختلف اس طرح کی نامناسب سرگرمیوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ راتوں کو جو ہے نا وہ گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، یا بازار میں گزار دیتے ہیں، یا گلے شکوے میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی قیمتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ وہ حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو فضیلت ہے وہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا، یعنی راتوں کو جو عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب سے پہلے تو یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمیں فرمایا گیا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، جو کہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اور اس میں طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، لیکن یہاں تو ایک ہی رات کا بتایا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون کون سی جو ہیں وہ راتیں ہیں جن میں جنت واجب ہو جاتی ہے؟ لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحج کی رات، اس کے بعد 9ویں ذی الحج کی رات، اور پھر لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحج کی رات، اس کے علاوہ لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر والی رات، اور عید الاضحیٰ والی رات، اور 5ویں شب جو ہے وہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت اس رات کی یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اس رات میں آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ نمبر 1 جمعہ کی شب، جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، اس کے بعد نمبر 2 جو رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور 4 نمبر عید الفطر کی جو شب ہوتی ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کی رات۔ تو تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی دونوں راتیں یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یا اس میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی اور قیام کیا، تو
اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی یہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب دوسرے لوگ سخت مصیبت میں پریشانی میں ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنا کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ موسیقی میں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، ناچ گانے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، نظر بازی کرتے ہیں، شراب نوشی وغیرہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو بہنیں ہیں وہ بازاروں میں جا کر چوڑیاں چڑھانے، مہندی لگوانے، بیوٹی پارلر وغیرہ پہ ہر فیشن کے نام پر جو ہے وہ ناجائز اور حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں عید کے موقع پہ دوسرے جو لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی ان خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے اور ان کو صدقات و خیرات کا بندوبست کرنا چاہیے. تو آئیں سب مل کے اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول فرمائے.